رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک بار پھر مدنی چینل کے علمی سلسلے احکام تجارت کا اگلا ایپیسوڈ، اگلا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور مدنی چینل کا یہ سلسلہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت زیادہ فیملیئر ہو چکے ہیں، آگاہ ہو چکے ہیں کہ ٹریڈ کو، انڈسٹری کو، کامرس کو، تجارت کو، صنعت کو، حرفت کو، ملازمت کو اور مختلف معاشی معاملات کو، اکنامک افیئرز کو، ڈیلز کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں کور کرنے کی کوششیں کیا کرتا ہے۔ آپ نے کوئی ڈیل کر لی ہے، سوچ رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، کرنے لگے ہیں، ٹھہریے، فون اٹھائیے، شرعی معلومات لے لیجئے اس بارے میں اور اس کے مطابق عمل کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اچھی نیتوں سے یہ کام کریں گے، علم حاصل کرنے کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور ہمارے اس کام میں برکت بھی ہو جائے گی۔ ایک پچھلے دنوں بڑا دلچسپ اتفاق ہوا، مجھے میسج ملا کہ ایک تاجر ہیں اور رنگ کا کام کرتے ہیں، پینٹس کا، وائٹ واش وغیرہ کا، اور کہا کہ وہ آپ نے پہلے سلسلہ کیا تھا ایک رنگ پر، تو اس کا مجھے جو ہے نا وہ مٹیریل چاہیے، مجھے وہ سلسلہ چاہیے تاکہ میں اس کو دیکھ لوں اور جو ہے وہ میں اپنے معاملات جو ہیں، جو اکنامک افیئرز ہیں، ان کو صحیح طرح سے میں چلا سکوں، اور پھر مزید معلومات حاصل کرنے کی بھی ان کی نیت تھی۔ ان کے اس پیغام کو سنتے ہی میرا ذہن لاسٹ ایپیسوڈ میں جو رنگ کے حوالے سے سوال آیا تھا اس کی طرف منتقل ہو گیا۔ تو یہ بھی مسرت کی بات ہے کہ الحمدللہ اس طرح سے امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے، لوگوں کے اندر ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے علم دین کا۔ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب الحمدللہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اور انہی کی بارگاہ میں انشاءاللہ عز و جل آپ کے آنے والے سوالات، جو ویڈیو کالز بھی ہو سکتی ہیں، ویڈیو سوالات بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کی آنے والی کالز بھی ہو سکتی ہیں، وہ ہم پیش کرتے ہیں۔ ہمارے اسلامی بھائی انڈسٹری میں اتر جاتے ہیں، فیلڈ کے وابستہ اسلامی بھائیوں سے رابطے کرتے ہیں، ویڈیو سوالات حاصل کیے جاتے ہیں، آپ بھی کال کر کے اپنا حصہ ملا لیتے ہیں، معلومات میں آپ کی بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ چلتے ہیں اب ہم اپنے سلسلے کو باقاعدہ آگے بڑھانے کی طرف۔ میں چاہوں گا ہمارا جو موضوع چل رہا ہے اس کے متعلق ایک دو تمہیدی جملے آپ کہیں، اور پھر ہم جو ہے پہلے مرحلے پر جو ہم ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں وہ ہم کریں گے، پھر کالز کی طرف چلے جائیں گے، اور بتدریج جو ہے کال چلتے چلتے بیچ میں ہم انشاءاللہ عز و جل ویڈیو سوالات بھی شامل کرتے رہیں گے۔ لبیک۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملازمت کے تعلق سے ہی دو سلسلے ہم نے کیے ہیں۔ جی جی، تو چونکہ ایک بہت ہی وسیع فیلڈ ہے نا، ٹھیک، یعنی تجارت ملازمت سے الگ نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی جو بھی تجارت کر رہا ہے وہ ضرور ملازمت سے منسلک ہے، اور جو تاجر نہیں ہے وہ بھی ملازم ہے۔ بہت خوب، یعنی بہت وسیع فیلڈ ہے، ظاہر ہے، بہت زیادہ وسیع فیلڈ ہے، اور پھر شعبے جات ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ یعنی
پہلے زمانوں میں جو شعبے تھے وہ بہت محدود ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو اب تو اتنے زیادہ شعبے وجود میں آ چکے ہیں، تو ہر ایک کے انٹرنل مسائل شرعی حوالے سے، حلال و حرام کے تعلق سے جنرل مسائل، تو یہ وسیع فیلڈ ہے۔ بلکہ میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ العزیز ان قریب ہم ایک خاص سلسلہ کرنے والے ہیں۔ ارے واہ بھائی واہ، یو ایس یعنی امریکہ میں رہنے والے جو مسلمان ہیں، جی جی، ان کے حلال و حرام کے تعلق سے جو تجارت کے مسائل ہیں یا ملازمت کے مسائل ہیں وہ کیا ہیں، صرف ان کے سوالات ہم لیں گے۔ ماشاء اللہ، یعنی یو ایس اے کو فوکس کر کے جو ہے وہ سلسلہ کریں گے۔ جی جی، میرے منہ سے یو کے نکل گیا مفتی صاحب، اس طرف بھی نظریں کروں یو کے بھی کر لیں گے کبھی۔ وہ تو اصل میں مرحبا، مبلغ آئے ہوئے تھے تو ان کو ہم بٹھائیں گے ساتھ، انشاءاللہ۔ کبھی یو کے مبلغ بھی کوئی ہاتھ آ گئے تو ان کو بھی بٹھا لیں گے۔ نہیں، یو کے والے مبلغ بھی آئے ہوئے، امید ہے کہ میں نے کہا ہاتھ آ گئے تو ٹھیک ہے، مرحبا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عظمت دے، اور مدنی چینل سے یوں ہی انشاءاللہ عز و جل دین کی خدمت ہوتی رہے گی۔ ہم چلتے ہیں پہلے اپنے ویڈیو کال کی طرف، دیکھتے ہیں ہماری یہ جو سائل ہیں، سوال کرنے والے ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں، پھر مفتی صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ جی جناب، دکھائیے۔ میرا سوال یہ ہے، جو شخص کام کرتا ہے اور سستی سے کرتا ہے، اوور ٹائم کی خاطر سستی سے کام کرنا اس کا کیسا ہے، اور اوور ٹائم لینا مالک سے کیسا ہے؟ اوور ٹائم لینا جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے مفتی صاحب اپنا ایک ایکسپیرینس یاد آ گیا ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے، اور میں نے دیکھا ہے ایک یعنی گروپ کو دیکھا ہے میں نے، کہ بلکہ دوسرا بھی یاد آ گیا ہے کہ کس طرح سے وہ لمبی کرنے والی کیفیت ہوتی ہے۔ اور راج مزدوروں کا 2 ایکسپیرینسز تو میرے ذہن میں ہیں کہ وہ کرتے کرتے یعنی وہ 2 دن کا کام 20 دن، مبالغہ کر رہا ہوں، 2 دن کا کام 20 دن تک پھیلا دیا جائے تو وہ 2 دہاڑیوں کے بجائے 20 دہاڑیاں ملیں گی۔ دین اسلام کا ہی یہ حسن ہے اللہ اکبر، کہ دین اسلام ہر مقام پر رائٹس اور حقوق کی بات کرتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ جس شخص کو ملازمت پر رکھا گیا، خواہ وہ فیکٹری میں کام کرنے والا ہو یا راج مزدور ہو، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ معتدل رفتار کے ساتھ، معتدل نارمل جو اسپیڈ ہے کام کرنے کی، ٹھیک ہے، اس اسپیڈ کے ساتھ وہ کام کرے۔ اب راج مزدور یہ سمجھتا ہے کہ 2 دن میں اگر کام کر دیا تو میں فارغ ہو جاؤں گا، تیسرے دن کیا کروں گا، چلو کھینچتے رہو، دہاڑی مل رہی ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ تو اس چکر میں کھینچتے رہنا اور حد سے زیادہ سستی کرنا، بلکہ بعض لوگ تو کام بگاڑتے ہیں جان بوجھ کے۔ میکینیکل دنیا میں بھی ایک سے ایک سین سننے کو ملے ہیں، مطلب خامہ خواہیں جو ہے نا وہ پرزے بگاڑ دیں گے مشینوں میں۔ ٹھیک۔ اب وہ کیا ہوگا کہ شو کریں گے جناب مشین خراب ہو گئی ہے، یہ اسکریپ میں چلے گئے ہیں، حالانکہ وہ اسکریپ میں نہیں گئے ہوں گے، وہ باہر جا کر بیچ دیں گے۔ صحیح۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں انہیں خیانت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کام کی حد سے کم رفتار کرنا، یعنی معتدل رفتار سے زیادہ اتنی کوتاہی، جسے عرفاً کوتاہی کہا جاتا ہے، یہ خیانت ہے۔ اللہ اور اتنے حصے کی اجرت کے ظاہر بات تو مستحق نہیں ہے، جتنا کام کیا ہے اتنے ہی حصے کی اجرت کے مستحق ہوں گے۔ اور بھی جو اس طرح کی چیزیں ہوں گی، خیانتیں ہوں گی، تو وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہیں گی۔ ہاں، اگر کسی نے کسی بھی طرح اوور ٹائم لگایا، اوور ٹائم کے اندر وہ بالکل صحیح کام کرتا ہے، صحیح، تو اس کا معاوضہ تو حرام نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک۔ لیکن اس نے اگر اپنی ڈیوٹی میں ایسی کوتاہی کی جسے کام میں کوتاہی قرار دیا جاتا ہے عرفاً، تو پھر وہاں اس کی غفلت قرار دی جائے گی، اور اس کے مقابل میں جو اسے پیسے مل رہے ہیں پورے، وہ اس کا پورے پیسے لینا جائز نہیں ہوگا۔ اس پر ممکن ہے بہت ساری صورتوں میں تاوان لازم آئے۔ اللہ اکبر۔ اچھا مفتی صاحب، اس کا جو سپروائزر ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی مدنی پھول اس کے لیے ہوتا ہے کہ ظاہر کوئی تو کوئی اپروو کرے گا نا اس کا اوور ٹائم؟ دیکھیں، جہاں آوا کا آوا بگڑا ہو تو وہاں کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہاں جو کرپشن ہے وہ اکیلے آدمی کا کام نہیں ہے،
کرپشن جو ہے ٹیم ورک کے ذریعے ہوتی ہے. صحیح. تو بعض لوگ جو ہیں وہ پوری کی پوری ٹیم ہی ایسی ہوتی ہے کہ جو ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوتی ہے. جتنے بھی جوئے کا اڈے چلتے ہیں ایک بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے. ایک چلانے والے ہوتے ہیں, ان کے مددگار ہوتے ہیں, قانون کے رکھوالے ہوتے ہیں جو نہیں بند کرواتے جا کے, صحیح, مخبریاں کر دیتے ہیں چھاپا پڑنے والا ہے. تو یوں اس طرح کے معاملات جو ہیں جو بھی ملوث ہوتا ہے تو وہ خیانت میں, گناہ کے کام میں جو بھی مددگار ثابت ہوگا اسے بھی گناہ ملے گا. اللہ اکبر. مطلب یہ ڈیڑھ اشاری اسے سمجھنا جو ہے وہ یہ بہت مہنگی پڑ جائے گی. بظاہر تو یہ ڈیڑھ کیا پتہ نہیں کتنے گنا اشارے سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, دیکھو یہ کر دیا, اتنا کما لیا, بنتا اتنا تھا, ہم اتنے ذہین ہیں, یوں کر لیا. لیکن یہ اصل میں کجی ہے, ٹھیک, ٹیڑھا پن ہے, اللہ, سوچ کا منفی استعمال ہے. ٹھیک ہے. اگر یہی اپنی ذہانت کا, اپنی کاوشوں کا مثبت استعمال کریں مرحبا تو یہ بہت بڑے تاجر بن سکتے ہیں. ایک میکینک جو ہے وہ خود فیکٹری کا مالک بن سکتا ہے. سبحان اللہ. مثبت سوچ تو لے کر آئیں. یہ بات مزہ آ گیا یہ بات سن کر. انہوں نے کیوں یہ سمجھ لیا کہ اسی راستے سے ہمارے پاس پیسہ آ سکتا ہے. سبحان اللہ. حلال راستے پر چلیں گے تو پھر برکتیں دیکھیں گے. ماشاء اللہ. چلیے جی, آڈیو کالز ہم شامل کرتے ہیں اس موقع پر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے بھیجی ہیں. لبائک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں غلام شبیر اتاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ ہم لوگ سکول کی ٹیوشن جو ہے نا وہ گھر میں جا کے پڑھاتے ہیں, تو بعض اوقات گھر والے 15 دن کے لیے یا 1 مہینے کے لیے پیپر ہو جانے کی وجہ سے یا گرمی کی چھٹیاں منانے کے لیے یا کسی وجہ سے خود ہی چھٹیاں کر لیتے ہیں اور وہ ہمیں اس مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں. تو ایسی تنخواہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی ہم نے چھٹی نہیں کی, ہم نے کہا کہ اگر ہم چھٹی کریں گے تو ہماری تنخواہ آپ کاٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جب کوئی کسی کو خدمات کے عوض پر رکھتا ہے, کوئی کام سپرد کرتا ہے معاوضہ دے کر, تو جو پیسے دے رہا ہے وہ اس بات کا مجاز ہے کہ وہ جو خدمات ہیں, جو سروس ہے سامنے والے کی, وہ حاصل کرے. ٹھیک ہے. اسے یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اپنی رضامندی اور خوشی سے اس سروس میں کمی کروا دے. مثال کے طور پر کسی نے جو ہے وہ 8 گھنٹے کے لیے اپنا ذاتی کام کے لیے ملازم رکھا ہے. ٹھیک ہے. تو تنخواہ اپنی جیب سے دے رہا ہے وہ. صحیح ہے. تو وہ اس ملازم کو 6 گھنٹے میں بھی چھٹی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, چلے جاؤ. 4 گھنٹے میں بھی دے سکتا ہے. اوکے. تو ظاہر بات ہے فیملیز کے اندر مختلف ایونٹ آتے رہتے ہیں, شادیاں ہیں, موت میت ہے, سفر ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی گھر والا از خود چھٹی کرتا ہے جی اور اس کا معاہدہ ہے اپنا پورے مہینے پڑھانے کا بچوں کو, اور وہ کوئی قاری صاحب ہے یا اسکول ٹیچر ہے, اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ذرا 1 ہفتے چھٹی کر لیں, جی, تو یہ اس کی طرف سے خود جو ہے وہ ایک یوں سمجھے کہ کام اس نے لیا نہیں اور خود کام نہ لینے پر راضی ہے وہ. ٹھیک ہے. اور پیسے دینے پر بھی راضی ہے. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا اس معاشرے میں کہ جو یہ کہے گا کہ نہیں جی میں تو پیسے نہیں دوں گا, 1 ہفتے ہم نہیں آئے تھے. تو وہ نہ آنا ان کی اپنی وجہ سے ہے. ہم اس طرف نہیں جا رہے کہ وہ استحقاق بنتا ہے نہیں بنتا. ٹھیک ہے. ہمارے پاس تو سوال یہ ہے کہ ان کا لینا جائز ہے یا نہیں. صحیح. سامنے والا دینے کو تیار ہے تو بالکل لینا جائز ہے. ادارہ ہے, میں اگر کسی جگہ ادارے میں ایسی ذمہ داری پر فائز ہوں, اب میں 8 گھنٹے کی جاب ہے, میں 6 گھنٹے میں چھٹی دے سکتا ہوں. دیکھیں ادارے کے اندر چونکہ ادارے کا جو مالک ہے وہ مختار ہوتا ہے. اوکے. اور اس مالک کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں اس کو فالو کرانے کے تمام جو متعلقہ لوگ ہیں وہ پابند ذمہ دار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہ قوانین کی پابندی کروانا ان ذمہ داروں کے پاس امانت ہے. اگر وہ اس کی پاسداری کروائیں گے تو اپنا کام امانت سے کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس قوانین کی خلاف ورزی کریں گے تو سپرد کیے ہوئے کام میں خیانت کریں گے. اوکے. تو اگر مالک نے جو رول بنائے ہیں اس طرح جائز رول ہیں, آپ لوگوں نے کروانا ہے, خاص طور پر ملازمین کے تعلق سے. ٹھیک ہے. جو معاہدے کا حصہ ہوتے ہیں اور بہت بڑی جو نا وہ چیز ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض افسران جو ہے حکومت کے شعبوں میں اچانک چھاپے مارتے ہیں اور غیر حاضر افراد کو معطل کر دیتے ہیں. ٹھیک. یعنی
حاضری لگا کر وقت سے پہلے چلے جانا، صحیح، تو یہ بہت بڑی کوتاہی اور خیانت تصور کیا جاتا ہے جی جی، کہ ایک شخص آیا ہی نہیں اور اس نے حاضری لگائی ہوئی میں آیا ہوں جناب، یا 8 گھنٹے کے بجائے وہ 2 گھنٹے آیا اور حاضری لگا کے پورے دن کی چلا گیا، ٹھیک، یہ خیانت ہے۔ تو مالک ہی جو ہے وہ مجاز ہے اس بات کا اوکے، کہ وہ کسی کو کہے کہ ٹھیک ہے آپ 8 کے بجائے 4 گھنٹے میں چلے جاؤ۔ پھر ایک تو وہ ادارے ہیں جو نجی ادارے ہیں جن کا مالک اجازت دے سکتا ہے، بقیہ کوئی نہیں دے سکتا۔ ٹھیک، دوسرے سرکاری ادارے ہیں، جی جی جی، سرکاری اداروں میں ظاہر بات ہے ملکیت تو نہیں چلتی، سرکاری اداروں کے اندر قانون ہی چلتے ہیں، یا تو وہ مالک بھی نہ رہا، وہ مالک بھی نہ رہا۔ ٹھیک ہے، ایک اتفاق تھا، ایک اسکول کالج کے لیکچرار مسلسل آتے رہے اپنے ایک مسئلے کے لیے، اللہ اکبر، اور ٹائمنگ کے حوالے سے ان کا مسئلہ تھا۔ ٹھیک ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنے پیریڈ پڑھا لیتا ہوں، فارغ ہو جاتا ہوں، لیکن جو اس کالج ٹائم ہے وہ پورا نہیں ہوتا ابھی، ٹھیک ہے، تو کیا میں اس سے پہلے جا سکتا ہوں یا نہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں اس کا فیصلہ تو آپ کے ادارے کے جو مجاز لوگ ہیں وہ کریں گے، صحیح، اتھارٹیز جو ہیں اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو اتھارٹی ہے وہ سیکریٹری تعلیم ہے۔ ٹھیک، تو کم از کم آپ سیکریٹری تعلیم کو ایک خط لکھیں اور کہیں کہ اسکول کے اندر ہر استاد کے پیریڈز ہوتے ہیں، کالج کے اندر خاص طور پر، تو وہ جب اپنے پیریڈز پڑھا لیتے ہیں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ باقی ہوتا ہے، تو کیا وہ جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سیکریٹری تعلیم تو اس طرح کے کسی خط کا جواب نہیں دیں گے۔ تو بہرحال میں نے اجازت نہیں دی ٹھیک کہ نہیں، کیونکہ اگرچہ کہ اس نے پیریڈ پڑھا لیے، لیکن اس کے بعد بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ وہ ہوتا نا ایک ہم نصابی سرگرمیاں جی ہاں وہ ہوتی ہیں، وہ لیسن ہو جاتی پلاننگ ہو ہیں، سکتی ہے، جی کچھ نہ کچھ جو نا وہ پیرنٹس کے ساتھ میٹنگز میٹنگز ہوتی ہیں، لوگ اسٹوڈنٹ کی بہت آپس کی سارے کام انٹریکشن نکل ہوتی ہے، سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو اگر کوئی یہ کہے کہ پرنسپل جو ہے نا وہ چھٹی دے دیتا ہے ہمیں، تو پرنسپل اس بات کا مجاز ہے یا نہیں، صحیح، یہ بھی ایک دیکھنے کی بات ہے۔ تو اوکے، جب ڈیوٹی آورز جو ہیں آپ کے 5 گھنٹے ہیں تو 5 گھنٹے آپ پورے کریں، پورے کریں، یا پھر مجاز آفیسر سے لے کر آئیں کہ ہاں قانون کے مطابق اس طرح کرنے کی اجازت ہے۔ ویڈیو سوال دے دیجیے ہمیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس ملازم کو جس کام کے لیے رکھا گیا ہے کیا اس کے علاوہ اس سے کام لے سکتے ہیں یا نہیں؟ اوکے، کوائٹ انٹرسٹنگ کویشچن کہ جس کام کے لیے رکھا ہے اس سے دوسرا کام لے سکتے ہیں یا نہیں، کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ میرے ذہن میں بھی مفتی صاحب اس میں کچھ سوالات ہیں اس موضوع سے متعلق۔ میں تفصیل سے ہی جواب دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، مرحبا۔ ہر پوسٹ کی ذمہ داریوں کی وسعت ہوتی ہے، اوکے اوکے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اگر ٹیچر رکھا ہے تو وہ صرف پڑھائے گا اور باقی چھٹی۔ ٹیچر کی ذمہ داری صرف پڑھانا نہیں بہت ہوتا، خوب، بہت پیارا۔ ٹیچر جو ہے وہ امتحانی پیپر بھی تیار کرے گا، کاپی بھی چیک کرے گا، ٹیچر جو ہے جو ہم نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کو بھی لے کر چلتا ہے، ٹیچر جو ہے وہ اسکولوں میں خاص طور پر پیرنٹس کے ساتھ ممکن ملاقات بھی کر لے، جی ٹیچر جو ہے وہ اس کی اور بھی کئی ذمہ داریاں بن سکتی ہیں۔ جی ہاں، پیپر کمیٹی میں ہو سکتا ہے، ایگزامینیشن کمیٹی میں ہو سکتا ہے، ڈسپلنری کمیٹی میں ہو سکتا مطلب ہے، کہ اگر چین ہے چین آف اسکول ہے کسی اسکول کی، جی جی، تو وہ ان کی تعلیمی جو ہے وہ کمیٹی کا رکن بن سکتا ہے۔ جی ہاں جی ہاں، تو ایک تو یہ ہے کہ بعض اوقات کسی پوسٹ کے متعلق یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس نے بس یہ فائل اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھنی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو دل کی بات کر دی مفتی صاحب آپ نے۔ ایسا نہیں ہے، ہر پوسٹ کی انڈرسٹوڈ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ بہت خوب، ہم نے پہلا سلسلہ یہ کیا تھا کہ آپ کام کی نوعیت طے کریں، صحیح، اس کو بھی سمجھائیں جو آپ کے ادارے میں آ رہا ہے کہ بھئی ہم آپ سے یہ کام آپ کے منصب کے مطابق لے سکتے ہیں۔ ٹھیک، اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ ٹیچر ہے اور اس کو آپ نے گیٹ پہ کھڑا کر دیا، جو بچہ ہے اسے آپ جو ہے نا وہ پوچھتے رہے آپ لیٹ کیوں آئیں۔ خیر ٹیچر کی تو ذمہ داری بنتی ہے، لیکن چوکیداری کا کام اس سے نہیں کروا سکتے ٹھیک ہے، کہ جناب آپ وقفے کے ٹائم کھڑے ہو جائیں کوئی بچہ باہر نہ جائے، صحیح، یہ ٹیچر کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ جو ہے وہ چوکیدار کی ذمہ داری ہے۔ تو
हर पोस्ट की कामों की तफसील होती है, कोई एक दो काम नहीं होते, लेकिन इतना ज़रूर है कि हर पोस्ट के काम उसके मनसब के मुताबिक करवाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई इमाम मस्जिद है, ठीक है, अब कमेटी जो है उसे ये कह सकती है कि बड़ी रातों में आप बयान भी करेंगे, सही, मुतल्लिका काम है। ठीक है, आप ईद की नमाज़ें पढ़ाएंगे, मुतल्लिका काम है। अब कमेटी इस बात का पाबंद नहीं कर सकती कि जिसके घर में फौतगी होगी सबके घरों में जाकर आपने फातिहा पढ़नी है। ठीक ठीक, ये एक इजाफी जिम्मेदारी है, उसके इस मनसब का तकाजा नहीं है, ठीक है, इस ड्यूटी का तकाजा नहीं है। ड्यूटी का काम है नमाज पढ़ाना, जुम्मे का खुतबा देना। बाज़ जगहों पे ऐसा होता है कि मुअज्जिन ना आए तो अज़ान भी दे देता है इमाम, ठीक है, बड़ी रातों में बयान कर देना। मस्जिद से मुताल्लिक जो उसकी ड्यूटी है वो ये है, बाकी काम एक्स्ट्रा हैं। अगर वो मिसाल के तौर पर दिलजोई का जज्बा रखता है तो वो लोगों से ताल्लुकात रखेगा, मेल मिलाप रखेगा, जो वो काम कर सकता है वो जाकर करेगा। मिसाल के तौर पर फौतगी हो गई है तो लोगों की ख्वाहिश और आरज़ू होती है कि इमाम साहब तशरीफ लें, दुआ कर दें कि बरकत हो जाए, नेक आदमी है, ठीक है, तो वो जाएगा तो एक अच्छी बात है। एक दिलजोई होगी और एक एहसान और यूँ समझें कि खैर खाई होगी, तो वो अपने तौर पर जा सकता है, लेकिन ड्यूटी का हिस्सा इस चीज़ को करार नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ जो है इफ़रात और तफरीत होती है बाज़ औक़ात। बाज़ लोग ये होता है कि जो मुलाजिम के तौर पर आते हैं वो ये समझते हैं कि हमारी तो बस सिर्फ यही ज़िम्मेदारी होती है, हालांकि उस फील्ड के लोगों से पूछा जाए तो वो ये कहते हैं कि नहीं, ये काम भी इनको करने होंगे। यस। और बाज़ औक़ात ये होता है कि जो ड्यूटी पर रखने वाले हैं वो उनसे ऐसा काम करवाते हैं जो उनके एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं होते। तो वो काम जो एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है, ना लिखत पढ़त में ना उर्फन, तो वो काम तो उनसे नहीं करवाए जा सकते। ठीक है। अच्छा मुसब, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि देखिए कोई नया इनिशिएटिव लेता है इदारा, मिसाल है यानी कि HR मैनेजर था और वो HR मैनेजर मिसाल के तौर पर जो कंपनी थी वो उस वक्त किसी एक मखसूस फील्ड की मसनूआत में डील करती थी। अब वो कंपनी जो है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कर रही है और किसी और शोबे में भी जाना चाह रही है, मिसाल के तौर पर स्टील के शोबे में जाना चाह रही है। अब स्टील के शोबे की भी हायरिंग करनी पड़ेगी, ये ज़ाहिर है कि एक अलग दुनिया होगी, इससे पहले एक अलग दुनिया। तो अब क्या ये जो मैनेजर हैं ये कह सकते हैं कि जी मुझे तो मेरी तो जॉब ये है जी, मुझे तो ये हायर करना है, मैं इसका हायर करने से मेरा क्या ताल्लुक है? देखिए, देखा जाता है कि काम की नीयत क्या है और उस काम के थोड़ी सी चेंजिंग से इसके मनसब में कुछ तब्दीली तो नहीं आ रही। ठीक, यानी ये मैनेजर था तो ये इसका मर्तबा क्लर्क का तो नहीं हो गया। ओके। इस जो तब्दीली आप बता रहे हैं वो तो होती रहती हैं। कंपनी जब वसअत इख्तियार करती हैं, 1 से 2 शाख खोलती हैं, इसका काम है HR डिपार्ट। ठीक है। ये इस कंपनी के लोगों का इंटरव्यू ले या इस कंपनी का ले, सही, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता मनसब में। ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव चेयर पर बैठा हुआ है, ओके, और इसके सामने लोग आएंगे, शोबे क्या है, शोबे क्या है, इसमें इंटरव्यू लेने, तो ये इसके मनसब के मुताबिक ही है। ठीक है। अच्छा मुसब, ये भी इरशाद फरमाए जो नया इनिशिएटिव लेने के हवाले से यानी जो अब यानी HR मैनेजर के बॉस पर हम चले जाते हैं, जो CEO हैं पूरे उसके सरबराह हैं, तो वो तो पहले मिसाल के तौर पर FMCG में डील कर रहे थे, अब स्टील भी आ गया, तो अब वो CEO की जिम्मेदारी तो उस यूनिट को भी चलाना ज़ाहिर होगी, अगरचे उसके लिए दीगर जो है वो ह्यूमन रिसोर्स है और पर्सनल है वो हायर किए जाएंगे। तो क्या आप CEO साहब ये कह सकते हैं कि नहीं मैं तो यही वेंचर चलाऊंगा? बिल्कुल कह सकते हैं। वजह यह है कि जो जिम्मेदारियों के तकाज़े हैं उसमें एक तकाज़ा ये है कि आप उतना काम लें जितना आपके पास वक्त है। ओके। आपको पता है कि आपने एक शोबा ले लिया, दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, चौथा ले लिया, और कभी आप उन शोबों के बारे में सोचने का वक्त भी आपको नहीं मिलना, तो फिर आप किस चीज़ के निगहबान हैं? ठीक। यानी जो एक तकाज़े होते हैं उन तकाज़ों के मुताबिक आप निगहबानी कर सकते हैं तो ठीक है, वरना एक्स्ट्रा काम लेने से मना किया जा सकता है। सही। लेकिन मुसब ये तो हो सकता है ना उसके लिए अलग से इंचार्ज रख लिया जाए और ये उसको जो है ना जो है मिसाल के तौर पर उसका ऑपरेशन मैनेजर, यानी कि ये बहुत इनफरादी नौयत का सवाल बन जाता है। ओके वो मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा और उसके हिसाब से देखा जाएगा। मुसब ये इरशाद फरमाइए कि जैसे ये मौजूदा मतलब ये जो ज़माना है और हालात हैं,
ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو وقت کے حوالے سے جو حساسیت ہے، یعنی رقم لینے کے حوالے سے تو جو حساسیت ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے کہ پیسے پورے نہیں دیے اور یہ نہیں دیے، اور لیکن جب وقت دینے کے حوالے سے بات آتی ہے، ذمہ داریوں کی ادائیگی کے حوالے سے بات آتی ہے، تو پھر بہت جو ہے نا ہمارا وہ ذہن بن جاتا ہے. اور پھر یعنی کہ اس طرح کی بھی سچویشنز کا سامنا بعض اوقات کرنا ہوتا ہے کہ فلاں موقع پر آپ نے مجھے وہ چھٹی دینے کا وعدہ کیا تھا، تو اب جو ہے نا وہ دن آ گئے، تو اب مجھے چھٹی دیں ہی دیں. اب وہ کہا ہوگا کانٹریکٹ کا حصہ نہیں ہے، آفیشلی کوئی ایسی ترکیب نہیں ہے. تو اب اور پھر جو ہے مطلب ایک میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے ورک ایٹیچیوڈ کے حوالے سے، اس طرح کی مطلب وہ کیفیات ہوتی ہیں کہ وہ نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ چوکھا کچھ آ جائے، اور محنت اور اس کے حوالے سے جو ایک پیشن ہے وہ نظر نہیں آتا. تو اب محنت کی عظمت اور اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے. آج لگتا ہے سارے جو ہے نا بیڈ ایکسپیرینس جو ہے نا وہ آپ ان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. مطلب کہ ظاہر بات دل کی جو باتیں ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں، اس طرح بھی ہوتا ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے. تو میں کچھ نکات بیان کر دوں. ایک تو دیکھیں آپ نے جو بات کی نا جی جی وقت کے حوالے سے، تو آج ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ لوگ جو ملازمین ہیں وہ اپنے کاموں میں کس طرح کی کوتاہیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اسی ٹاپک کو لے کے چلتے ہیں. بہتر ہے. ایک کوتاہی تو ہوتی ہے غلط وقت لکھنے کی. صحیح پکڑا. یعنی وہ آئے گا 9:20 پہ، 20 پر آئے گا اور لکھے گا 9 بجے، 9 بجے لکھے گا. پھر جو ہے نا وہ اتنی ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کرے گا، جلدی جانے کی کوشش کرے گا. صحیح. کسی دن اس کا آفیسر یا باس یا اس کے اوپر جو نگہبان ہے وہ ذرا جلدی چلا گیا تو یہ بھی کھسک جائے گا، حاضری پوری لگا کر جائے گا. صحیح ہے. تو اب بڑے اداروں نے تو یہ اس کا کر لیا ہے کہ جناب انگوٹھا لگائیے. صحیح ہے. وہ جی ہاں تھم امپریشن ہوتا ہے، وہ لگائیں گے، ٹھیک ہے نا. وہ نوٹ کر لے گا کہ جناب کتنی بج کے کتنے منٹ پہ یہ پریس کیا گیا، اور اس کی پوری کمپیوٹرائز لسٹ آ جائے گی. تو یہ کوتاہی تھی تو یہ سلسلہ لایا گیا نا. جی جی. پھر کیا ہوگا کہ چلے وقت پر آ گئے، ڈیوٹی پر آ کے بیٹھ گئے، کاموں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. صحیح ہے. آئیں گے، چکڑیاں ماریں گے، گپ شپ ہوگی، ہیلو ہائے، افسانے سنائے جائیں گے، آپ بیتی بتائی جائے گی. اور اب تو جو ہے وہ سوشل میڈیا جو ہے ایک سیکنڈ میں اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر کسی نے ہاتھ میں وہ پکڑ لیا ہے، کام کی فائل بھی دیکھی، یہ بھی دیکھا، میسیج بھی دیکھا، فلاں بھی دیکھا، تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے جو ذاتی معاملات ہیں اگر یہ کام میں کوتاہی کا سبب بن رہے ہیں، یعنی کام میں کمی کا سبب بن رہے ہیں، تو وہ جو کام ہے وہ 1 دن کے بجائے 10 دن میں ہوگا. صحیح ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جب آپ نے اپنا وقت بیچ دیا ہے تو آپ اس بیچے ہوئے وقت کے اندر اپنے ذاتی کام نہیں کر سکتے. صحیح. سوائے جس کا عرف اجازت دیتا ہو. مثال کے طور پر لنچ کرنا ہے یا ٹی ٹائم میں چائے پینا ہے، بقیہ آپ نے جو متعلقہ کام ہے وہی انجام دینے ہیں. صحیح. تو دوسری جو کوتاہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو کام سپرد کیا گیا ہے اس کے اندر مختلف مشغولیتیں ہو جاتی ہیں ذاتی طور پر. صحیح. فون آئے گا جناب تو پیکج پر کال ہو رہی ہے. صحیح. لمبی کالیں ہو رہی ہیں، اس کا فون آ رہا ہے، اس کا فون آ رہا ہے. اچھا، جو ملازمت پر آ گیا ایسا نہیں کہ اس کے لیے کاروبار کرنا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر پارٹنرشپ ہے اس کی، ہو سکتی ہے پارٹنر کام کرتا ہے، یہ سلیپنگ پارٹنر ہے، یا شام میں جا کر بیٹھتا ہے، گنجائش ہے اس کی. اب وہاں سے فون آ رہے ہیں جناب، ہاں بھی فلاں کو ڈیلیوری دینی ہے نہیں دینی ہے. کوئی 1-8 منٹ کا فون آئے تو سمجھ میں آتا ہے. صحیح. اب جناب ہر گھنٹے کے بعد 15 منٹ 20 منٹ کے فون آ رہے ہیں. تو خرابی کہاں آ رہی ہے کہ جو وقت آپ نے بیچ رکھا ہے، جس میں آپ دوسرے کے کام کرنے کے لیے پیسے لے رہے ہیں، وہاں آپ اپنے ذاتی کام کر رہے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ اکثر جگہوں پر جو چھوٹے لیول کے کام ہیں، یعنی ایک تو ہے نا اپنا ادارے ہیں، جی جی، اداروں کے ایگریمنٹ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ تقاضے پورے کرتے ہوں گے، لیکن چھوٹے لیول پر یہ ہوتا ہے کچھ طے ہی نہیں ہوتا. بندہ رکھ لیا، پیسے کتنے دیں گے،
बताएंगे जनाब। सही। छुट्टी कब होगी कोई पता ही नहीं, पता ही नहीं है। कभी जनाब ये वक्त से पहले जा रहा है और कभी जो है वो इसका जो मालिक है वो सेठ है वो इसे लेट छोड़ रहा है। फिर जो मामलात आते हैं चोरी के, अल्लाह अकबर, स्टेशनरी के, पुर्जा जात के बस ताक में रहते हैं कि किसी तरीके से हम दबा के ले जाएं साथ में। कॉल्स मेरे पास मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि उसे शामिल कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर अबू ज़बी से ज़मीर हसन हाशमी बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल है, एक कारोबार के हवाले से। नोयत कारोबार की ये है कि तमाम इन्वेस्टमेंट कारोबार की एक शख्स करेगा जो सिर्फ स्लीपिंग पार्टनर के तौर पे एक्ट करेगा, जबकि दूसरे 2 पार्टनर्स और हैं जो इन्वेस्ट तो नहीं करेंगे लेकिन तमाम काम की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होगी। अब जो कारोबारी मुनाफा है उसमें शायद कुछ इस तरह की तजावीज़ हैं तय होने जा रही हैं कि 50% या कुछ भी परसेंटेज आप कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर को जाएगी और बाकी दोनों परसेंटेज जो हैं वो बराबर तौर पे दोनों वर्किंग पार्टनर्स में तकसीम हो जाएंगी। तो इस सिलसिले में शरई रहनुमाई दरकार है। जज़ाकमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नेक्स्ट प्लीज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद नदीम साउथ अफ्रीका से। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज़ है, अगर किसी मुलाजम को 1 महीने की नौकरी पर रखा जाए और वो बीच में से काम छोड़ कर भाग जाए तो क्या उसकी वो तनख्वाह रोक ली जाएगी या उसको अदा करनी पड़ेगी? जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, अभी पूछ लेते हैं जनाब, आपने भी प्रैक्टिकल सिचुएशन से ताल्लुक़ रखने वाला सवाल पूछा है। अगली जो सवाल है कॉल वो भी प्लीज़ शामिल कर दीजिए और फिर उसके बाद एक आपसे बात करूंगा, फिर मुफ्ती साहब से हम जवाब लेंगे। नेक्स्ट प्लीज़। जी मेरा नाम सद्दाम है, सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। दूसरी जगह काम करने जाने के बारे में बात चल रही है। जी जी। तो अब मेरे पास यहाँ पर जो मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर वक्त ही वक्त है। अच्छा। आधा घंटा काम है, उसके बाद मैं तो तनख्वाह पे हूँ। ओके। आधे घंटे के बाद खत्म हो जाता है काम। जी, तो जी। फिर जाकर मैं कहीं और कर सकता हूँ काम, ऐसा नहीं। सद्दाम साहब थे अरब शरीफ से। जी जी। इनका काम आधे घंटे का है। ठीक है। तो इन्हें शुक्र अदा करना चाहिए। आसान जॉब आसानी इनके लिए, तनख्वाह मिलती है और काम मुख्तसर है। ठीक। और कितने ऐसे लोग होते हैं जो रोते हैं कि जी हमारा तो काम इतना मतलब कि मुशक्क़त वाला है। तो जब ये तनख्वाह पर हैं और काम के औकात मुकर्रर हैं, ठीक है, तो मुकर्ररा औकात में कोई काम नहीं कर सकते। वो काम ख़त्म हो जाए तो फिर कोई और काम कर सकते हैं। ठीक ठीक, बहुत खूब। वो सब अपना कोई ऐसा छोटा मोटा काम, बुक पढ़ लेना या कोई इस तरह बैठा हुआ है बंदा तस्बीह पढ़ ले, कुछ ऐसा कर ले, या इसकी भी इजाज़त नहीं होगी? अगर वाक़यातन ऐसा ही है कि आधे घंटे के बाद इनका कोई काम ही नहीं बचता तो इस तरह का जो मुताला वगैरह है उसमें तो उसकी सूरत बनेगी। लेकिन असल चीज़ हम जिस पर गुलाम कर रहे हैं वो ये है कहीं और मुलाजमत करना। जी जी। कहीं और जाकर मुलाजमत नहीं कर सकते। ठीक नहीं कर सकते। बहुत खूब, जज़ाकल्लाह खैर। दूसरा सवाल नदीम साहब का था साउथ अफ्रीका से। जी जी। कि किसी को 1 महीने के लिए रखा, जिस तरह हम बयान कर रहे हैं ना कोताहियाँ जी जी मुलाजिम की, तो इदारों की कोताहियों की भी एक लिस्ट है। ठीक है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी हम बयान करेंगे। मदीना मदीना। तो अब उसने 1 हफ़्ता काम किया, ना तो वो 1 महीने की तनख्वाह का मुस्तहिक है, सही, और ना इदारे को ये हक हासिल है कि उसकी 1 हफ़्ते की भी तनख्वाह ना दें। यानी मिसाल के तौर पर किसी के 30,000 रुपये मुकर्रर हुए, ठीक है, और उसने महीने के 30,000 मुकर्रर हुए, सही, उसने 6 दिन काम किया, सही, तो वो इस बात का मुस्तहिक है कि 6,000 रुपये उसे दे दिए जाएँ। ठीक। अगर कोई इदारा उसे 6,000 रुपये भी ना दे कि जनाब ये तो बीच में चला गया, तो ऐसा नहीं है। जो मुलाजमत है, इजारा है, जब आप किसी की सर्विस हायर करते हैं तो उसमें उसूल ये होता है कि आपने जो काम करवाया है, शरीयत एतबार से भी कि अगर कोई ऐसा इजारा हो जो जिसके तकाज़े पूरे ना किए गए हों और वो काम जायज़ हो, तो फिर वहाँ उसूल ये है
کہ جو اجرت مثل ہے وہ اسے دی جائے گی. اللہ اکبر. اور یہاں تو طے شدہ معاملہ ہے. ٹھیک. 20 سے چلا گیا ٹھیک ہے، لیکن جتنا اس نے کام کیا اتنے پیسوں کا وہ مستحق ہے. صحیح. اگر اس کے پیسے نہیں دیں گے تو حق تلفی کہلائے گی. صحیح. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مفتی صاحب، یعنی جیسے سیلز کی ڈیلز ہیں اس کو وہ کنارے تک لگانا ہوتا ہے، تو اس کا بھی تقاضا ہوتا ہے کہ آپ یہ کام پورا کروا کے بعد میں بھی یا اس کی کلیئرنس دے کر آپ جائیں گے. اب یہاں تو کلیئرنس دے کے ہی نہیں گیا، وہ نہ چارج دے کر گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کام ہے، اس کا کہاں اسٹیٹس پہنچا، کدھر تک پہنچا. ٹھیک ہے، یہ اس کی نالائکی ہے، اس نے اپنے جو ہے معاہدے کا خلاف کیا ہے، اخلاقی طور پر غلط کیا ہے، اور ممکن ہے اس کی وجہ سے کوتاہیاں بھی ہو جائیں. صحیح. مثال کے طور پر اس کے پاس چابیاں تھیں، اگلے دن آ کے لوگوں کو تالے توڑنے پڑے، چپکے سے غائب ہو گیا. صحیح. تو وہ مورد الزام نہیں، ہم اس کی صفائی بیان نہیں کر رہے. ٹھیک. اس پر بہت سارے الزامات آ سکتے ہیں. صحیح. لیکن عدل یہ ہے کہ جو حق ہے اسے پورا کیا جائے. صحیح. ٹھیک. یہ نہیں ہے کہ آپ غصے میں اور تیش میں آ کے اس کو اس کا حق بھی نہ دیں. ٹھیک ہے، کہ اس کو ذرا رگڑا لگے پتہ چلے، یہ عدل کے خلاف، یہ نہیں سوچنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. مجھ صاحب اس سے پہلے والا جو سوال تھا وہ پارٹنرشپ والا. دیکھیں جنگ کے اندر جنگ ہوتی ہے. جی جی. جہاد ہوا ایک مثال ہے. ٹھیک ہے. اور لوگ مارے گئے. لیکن دین اسلام یہ کہتا ہے کہ وہاں بھی حقوق ہیں. اللہ اکبر. ناک کاٹنے سے منع کیا، کان کاٹنے سے منع کیا، مسئلہ کرنے سے منع کیا، تو وہاں بھی حقوق بیان کیے دین اسلام نے. مرحبا. تو ایسا نہیں کہ حقوق نہیں ہیں، ہر جگہ حقوق ہیں. ضرورت اس بات کی کہ حقوق سمجھے جائیں اور پورے کیے جائیں. پورے کیے. یہ جو سوال تھا پارٹنرشپ کے تعلق سے، اس عمل کو مداربت کہتے ہیں، کہ ایک کا پیسہ ہو ایک کی محنت ہو. ٹھیک ہے. تو یہ کام درست ہے، جائز ہو سکتا ہے. ماشاء اللہ. ہم نے تجارت کورس کے عنوان سے ایک طویل نشست ہوئی تھی، اور اس کی ڈیویڈیز بھی بنی اور کارڈ میں بھی وہ آیا. تو تجارت کورس کے اندر مداربت پر پورا بیان کیا گیا ہے. سبحان اللہ. اس میں بتایا گیا ہے کہ مداربت میں نفع کی تقسیم کا کیا فارمولہ ہے، نقصان ہو جائے تو کیا کرنا پڑے گا. یہ جو بات انہوں نے بیان کی تو کلیئر ہے. صحیح. لیکن اس سے آگے کی باتیں جاننے کی ہیں. صحیح، مطلب اور ڈیٹیلز کی حاجت ہے. اور ڈیٹیل کی حاجت ہے. تو بحریشیت پڑھیں گے تو کچھ مشکل لگے گا انہیں. صحیح. تو وہ بیان جو ہے یہ تینوں پارٹنر سن لیں. اس کو سامنے رکھ کے ذہن میں کوئی اور چیز آتی ہے پھر دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر کے خاص اس سوال کا جواب بھی حاصل کر لیں. ماشاء اللہ. مرحبا. چلیں جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ماشاء اللہ شرعی رہنمائی کی. سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات کے ساتھ انشاءاللہ آنے والے سلسلوں میں پھر حاضری دیں گے. آپ کے پاس احکام تجارت کا مدنی چینل کے ذریعے فیض جاری اور ساری رہے گا. جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا.